السلام علیکم، عنایت اللہ خان ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج بات کریں گے کہ یہ انسان کا دشمن کیوں ہے اور کس وجہ سے اور کن فوائد کو حاصل کرنے کے لیے اتنی بڑی دشمنی کرتا ہے۔ تو ایک خوفناک رپورٹ ہے افغانستان کے متعلق، تو وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یعنی جنگ میں جتنی تکلیف ہوتی ہے، جنگ جتنا خطرناک ہے، اتنا اس میں فائدہ بھی ہوتا ہے۔ جنگ خطرناک حد تک منافع بخش بھی ہوتا ہے۔ دنیا میں جب جنگ ہوئی، خواہ کچھ بھی وجوہات بتائی جائے، لیکن جنگ ایک منافع بخش کاروبار ہے۔ دنیا میں جو بھی طاقتور ممالک ہوتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ان کے ہتھیار بکے، ان سے چند ممالک بڑے طاقتور ہوئے۔ دنیا میں جنگیں لڑی گئیں، مال کے لیے، دولت کے لیے، زمین کے لیے، ہتھیاروں کے لیے۔ یہ ساری جنگیں ایسی لڑی گئی، لیکن دوسری طرف ایک اور بھی جنگ لڑ رہے تھے، اپنی زمین بچانے کے لیے لڑ رہے تھے، اپنے ملک کو بچانے کے لیے لڑ رہے تھے، سامراجیت کے خلاف جنگ لڑ رہے ہوتے تھے۔ یہ لوگ اپنے مذہب، اپنے دین اور حقوق کے لیے بھی لڑتے رہے۔ تو یہ ایک دو طرفہ گیم ہوتا ہے، یہ بہت منافع بخش کھیل ہے، اور جو عالمی طاقتیں یہ کھیلتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ افغانستان کی جنگ میں سب سے زیادہ منافع کس نے کمایا، عام افغانوں کو کیا ملا، اور پیسہ سارا کہاں گیا۔ امریکہ نے جو بہت بڑی اماؤنٹ خرچ کی، وہ کہاں گئی؟ پیسے کا بہت بڑا حصہ کہاں خرچ ہوا؟ وہ امریکہ سے باہر کبھی نکلا ہی نہیں۔ وہ پیسہ امریکہ ہی میں اندر ہی رہا اور کبھی امریکہ سے نکلا ہی نہیں۔ وہ پیسہ کسی کی جیب میں، کس کی جیب میں گیا، کس نے کھایا، اس پر ایک تفصیلی رپورٹ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ امریکی کلیم کیا ہے کہ اس نے افغانستان میں ہزاروں ارب ڈالر خرچ کیے ہیں۔ اتنا پیسہ کہ اگر ہر افغان پر تقسیم کیا جاتا تو کتنا پیسہ ہر افغان کے حصے میں آتا۔ یہ کل 2300 ارب ڈالر ہے۔ وہ بتاتے ہیں اگر اس پیسے کو ہر افغان کے اوپر تقسیم کیا جائے تو ہر افغان کے حصے میں 1 کروڑ روپے آتا ہے، کیونکہ افغانستان کی آبادی 4 کروڑ ہے۔ اگر یہ پیسہ جنگ کے بجائے ہر افغان کو دیا جاتا تو پورے خطے کی تقدیر بدل جاتی، غربت اور افلاس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی۔ لیکن افغانی کے چھوڑے ہوئے، یعنی افغانی کے پیر میں جوتی پٹے ہوتے ہیں، اور اس طرح بدن پر ڈنگ کے کپڑے نہیں ہوتے، کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے، کوئی جدید نظام نہیں ہے، ان کے پاس نوکری نہیں ہے، تو اتنا بڑا پیسہ امریکہ نے کہاں خرچ کیا؟ اس پر ایک خوفناک قسم کی رپورٹ ہے جو میں آپ کو پڑھ کر سنانے والا ہوں۔ امریکی دفاعی کمپنیوں میں یہ پیسے گئے ہیں۔ پینٹاگون اور کچھ سابق جرنیلوں کا گٹھ جوڑ تھا۔ اس میں افغان حکومت یعنی اشرف غنی حکومت، حامد کرزئی حکومت بھی شریک تھی۔ 800 ارب روپے صرف دفاعی اخراجات میں صرف ہوئے، لیکن وہ نتیجتاً امریکہ واپس گئے ہیں۔ ان میں کچھ پیسہ وار لارڈز یعنی رشید دوستم، احمد مسعود جیسے لوگوں کو ملا۔ کل جو 20 سال میں خرچ ہوئے وہ 2300 ارب ڈالر ہیں۔ اس دوران لاکھوں افغان شہید ہوئے اور معذور ہوئے، ہزاروں امریکی شہری بھی ہلاک ہوئے، لیکن فائدہ وار انڈسٹری کو ہوا۔ اور ہاں، ان میں وہ NGOs بھی شامل ہیں جو افغان عوام کے اقدار کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے تھے، جیسے پاکستان میں بھی اس قسم کے کچھ 2000 لبرلز خونی مافیا والے شامل ہیں۔ امریکی جرنیلوں اور پینٹاگون کے کارکرداؤں کو بہت کچھ ملا، لیکن افغانیوں کو کچھ نہ ملا۔ لیکن افغانوں کو جو سب سے بڑا انعام ملا وہ آج تک کسی قوم کو نصیب نہیں ہوا، اور تاریخ میں بہادری کی ایک ایسی باب رقم کر گئے جو نہ اس سے پہلے کسی کی قسمت میں آیا اور نہ آئندہ
کبھی کسی قوم کی قسمت میں اتنی شاندار بہادری کی تاریخ آئے گی۔ آئندہ جب مورخ قوموں کی بہادری کی تاریخ لکھے گا تو سب سے اونچا مقام افغانیوں کا ہوگا۔ تاریخ رقم کرنا ہر کسی کا کام نہیں ہوتا، اور وہ بھی 3 سپر پاورز کو اسی سرزمین پر شکست دینا۔ افغانوں کا پاکستان پر بھی بڑا احسان ہے۔ یہ میں کس وجہ سے کہہ رہا ہوں، آپ ذرا اس میری بات پر غور کریں کہ اگر اس وقت کے مجاہدین جو سوویت یونین کے خلاف لڑ رہے تھے، اگر وہ نہ لڑتے اور وہ کڑے نہ ہوتے تو کیا آج ہم ایٹمی قوت ہوتے؟ اور ہم اگر ایٹمی قوت نہ ہوتے، وہ کس لیے ہمیں ایٹمی قوت بنے؟ سائنسدان ہمارے اپنے تھے، وسائل ہم نے اپنے استعمال کیے، بہت بڑی بات ہے، لیکن کیا جو دنیا کے کرتا درتا طاقتیں ہیں، کیا وہ ہمیں یہ موقع فراہم کر دیتے؟ ہمیں نیست نابود کرنے کی کوشش کرتے، لیکن وہی طاقتیں افغانستان میں سربر پیکار تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی کہ یہ اتنی جلدی میں تو کر نہیں سکیں گے، اور جب افغانستان یعنی سوویت یونین کو شکست ہم دے دیں گے تو پھر اس وقت ہم ان کے ساتھ ان کا یہ حساب بھی چکتا کر دیں گے کہ یہ ایٹمی خواب دیکھنا بھی بند کر دے پاکستان۔ لیکن ایسے تو ہوا نہیں، وہ سب کچھ بہت جلدی میں ہوا۔ بھٹو صاحب نے یہ شروع کیا تھا، صرف بھٹو صاحب کا اتنا کام تھا کہ کھوٹا کا جو علاقہ ہے یہ وہاں اس نے ایک زمین کا ٹکڑا اس کے لیے مختص کیا تھا، لیکن باقی جو کام تھا وہ 1984 میں جنرل ضیاء الحق نے مکمل کیا تھا ڈاکٹر خدیر خان کی وجہ سے، اور ڈاکٹر خدیر خان کو لانے میں بھٹو کا کردار تھا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے، ہم جھوٹی بات کبھی نہیں کریں گے۔ تو اب یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ اگر جہاد موجود نہ ہوتا افغانستان میں تو کیا یہ ہم کر سکتے تھے؟ یہ ناممکن تھا۔ تو یہ بہت بڑا احسان ہے کہ آج ہم قائم ہیں، تو اس لیے قائم ہیں، ورنہ ہم ایک طفیلی ریاست ہوتی انڈیا کی، یعنی کہ انڈیا کے مقابلے ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہمیں تو تاریخ معلوم ہے، کیونکہ ہم سے 10 گنا بڑا بھی ہے، دنیا بھی اس کے ساتھ ہے۔ تو پھر اگر ہمارے پاس یہ ثوابدیدی طاقت جو ہمارے پاس موجود ہے یہ نہ ہوتی تو پھر ہمارا کیا حشر ہوتا؟ لیکن اللہ کو بھی یہ منظور تھا کہ یہ ملک بھی مضبوط ہو اور افغانیوں کا نام بھی اس دنیا میں رہے، تو وہ یہ ان کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 30 لاکھ پناہ گزینوں کو یہاں رہنے کی اجازت دی ہے، یہ ہمارے معیشت پر بوجھ ہے، تو ایک تو میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ ہماری معیشت پر بالکل بھی بوجھ نہیں ہے۔ وہ یہاں تجارت کرتے ہیں، لوگ دور دور سے لوگوں کو منگواتے ہیں کہ اس کے ملک میں تجارت کرے۔ افغانی یہاں سارے تاجر لوگ ہیں، سارے تجارت کرتے ہیں اور اپنے خاندانوں کو پالتے ہیں، یہ بھی ہماری اکانومی میں حصہ ڈالتے ہیں، یہ اس طرح نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ ہم نے ان پر بہت بڑا احسان کیا ہے، ہم نے نہیں کیا، ہماری اوپر ان کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور اب جب یہ دوبارہ یہ جو مسئلہ ہوا ان کا 9/11 کے بعد، تو یہ کیا تھا؟ یہ تو صرف ایک ٹھکانہ تھا افغانستان، نشانہ تو ہم تھے، پاکستان نشانہ تھا۔ اور جیسے جنرل حمید گل صاحب کہتے تھے وہی بات تھی کہ ٹھکانہ افغانستان، نشانہ پاکستان، لیکن کیا کچھ ہوگا وہ اس نے پہلے بتا دیا تھا، وہ ایک اللہ والا انسان تھا، اس کو سب کچھ معلوم تھا۔ تو اب یہ کہنا ہمیں بند کر دینا چاہیے کہ ہمیں افغانیوں نے ہمارے معاشرے کو خراب کیا۔ ان کا اپنا معاشرہ تو بہت ٹھیک ہے، اخلاقی لحاظ سے 2 ممالک ہے دنیا میں، 2 ممالک جن میں اس وقت معاشرہ بھی ہے، اخلاقیات بھی ہے، تو وہ تو افغانستان اور پاکستان ہے۔ لیکن یہاں پر افغان کا مقام اوپر ہے، وہ میں حقائق بیان کروں گا، میں تعصب سے کام نہیں لوں گا۔ یہ میں صرف ایک تاریخ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں، اور جو لوگ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو ان کو معلوم ہے کہ ہمارے اوپر ان کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اب ذرا سوچئے، یہ سینٹرل ایشیا جس کو ازبکستان، قازقستان، تاجکستان، قازقستان، کرغزستان اور آذربائیجان کہتے ہیں، جن کو سینٹرل ایشیا کہا جاتا ہے، یہ بخارا سمرقند یہ اسلام کا پایہ تخت تھا، اور جو احادیث کے بہت بڑے بڑے نامور لوگ جنہوں نے احادیث مرتب کی ہے، صحیح احادیث، وہ بھی اسی علاقے سے بخارا سمرقند سے تعلق رکھتے ہیں، ترمیز سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن آج
کہ وہ سوویت یونین کے معاشرے میں رہے، 90 سال تک کمیونزم میں رہے، تو کمیونزم میں تو مذہب کے ساتھ دشمنی تھی، یہ نہیں کہ مطلب ہر مذہب کہ اس کو افہیم کا نشہ سمجھتے تھے اس نظام میں. تو آج وہ لوگ مسلمان ہوتے ہوئے ان کو صحیح طریقے سے کلمہ نہیں آتا، اب کچھ گزارا شروع ہو چکا ہے. تو یہ حال پھر ہمارا بھی ہوتا، یہ ہمارا جو نسل ہے یہ تو ان سے بہت جلدی متاثر ہو جاتا، اور یہ تو ان کے رنگ میں رنگ جاتا. یعنی کہ وہ ادھر نہیں بھی تھی تو ہمارے یہ سرخے جو موجود تھے یہ کوئی کم تھے اس وقت. لیکن ان سب کا راستہ روکا تو کس نے روکا؟ افغانیوں نے روکا. اگر افغانی کڑے نہ ہوتے تو نہ ان کے ساتھ ہم مدد کرتے. 1 سال تک تو کوئی ان کے ساتھ کڑا نہیں تھا. 1 سال بعد پاکستان کڑا ہو گیا، اس کے بعد یورپ اور امریکہ آئے اور عرب بھی شامل ہو گئے. لیکن یہ جو قربانی دی ہے، یہ 10 لاکھ لوگ شہید ہوئے ہیں اس وقت، یہ افغانی تھے. اور یہ افغانیوں نے کیوں، آخر میں مقصد کیا تھا سوویت یونین کا؟ کہ گرم پانیوں تک پہنچنا. گرم پانی کدھر ہے؟ یہ جو ابھی سی پیک ہے، گوادر جس کو کہتے ہیں، اس کے لیے اس نے اپنے آپ کو تباہ کیا. اگر اس پہ وہ قابض ہو جاتے، اور یہ ان کے لیے مشکل نہیں تھا، تو آج کا پاکستان پھر کہاں کھڑا ہوتا. تو یہ ہمیں سوچنا پڑے گا اور بہت سمجھداری کے ساتھ یہ بات کرنی پڑے گی کہ ہمارے اوپر افغانیوں کا بہت بڑا احسان ہے. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جب آدمی ان پہ سوچتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ حقیقت میں ہے کیا. اور کبھی امریکہ اور اس کے علاوہ میں ایک اور چیز کی طرف بھی آپ کا دھیان دلانا چاہتا ہوں کہ کبھی کسی قوم کی قسمت میں اتنی شاندار بہادری کی تاریخ آئے گی، یہ کبھی نہیں آ سکتی. آئندہ جب مورخ قوموں کی بہادری کی تاریخ لکھے گا تو سب سے اونچا مقام بھی افغانیوں کا ہوگا. تو اسی لیے میں نے یہاں زور دیا ہے افغانیوں کی قربانیوں پر، افغانیوں کی بہادری پر. تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ حقائق ہیں. حقائق کو آدمی چھپا نہیں سکتا. تو ہمیں اس وقت جو موقع مل چکا ہے ان افغانیوں کی وجہ سے، ان طالبان کی وجہ سے، تو یہ بہت بڑا موقع مل چکا ہے پاکستان کو. اب آپ سمجھ جائیے کہ دنیا کی تاریخ انہوں نے بدل دی ہے. اب جو کوئی بھی، جتنی بھی یہ لبرلز خونی مافیاز ہے، یہ میرا جسم میری مرضی والے قسم کے لوگ، یہ چند سینکڑوں یا پاکستان جیسے ملک میں جو 24 کروڑ عوام کا ملک ہے، اس میں اگر یہ 1,500-2 ہزار ہوں گے تو کیا، لیکن ان کو سیدھا کرنا عوام کا کام ہے. آپ ان کو سیدھا کریں، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں. یعنی ہم جن پرستی کو یہ عام کرنا چاہتے ہیں، اخلاقیات کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، جو یہاں کے رشتے ہیں، یہ یہاں کی سوسائٹی ہے، اس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح افغانستان کی سوسائٹی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. تو بس اب تک اتنا ہی. انشاءاللہ ملیں گے اگلی ولاگ میں. تو اگر ہو سکے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، یہ آپ کا اپنا چینل ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. والسلام.